أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے 35 تک کی آیات کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گی۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی عداوت پڑی ہوئی تھی جو وہ جگری دوست بن گئے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہ تھا تلاوت و ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم سورہ فصلت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس مطالعے میں کل والی کلاس میں ہم نے 19 سے لے کر 25 تک کی آیات میں وہ منظر دیکھا جو قیامت کے میدان میں کفر کرنے والے، منہ موڑنے والے اور اللہ کی بات کا انکار کرنے والے اور اطاعت سے دل دور کر دینے والے ایسے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے دوزخ کا وہ منظر کھینچا، کہا کہ میدان حشر وہ ہوگا جب ان کو کھینچ کر لے آیا جائے گا اور دوزخ کے سامنے لا کر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ ان کو پوچھا جائے گا تو وہ ماننے کی بجائے چرب زبانی اختیار کریں گے، اور اسی چرب زبانی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو ان کے سامنے لے آئے گا۔
ہم نے احادیث سے دیکھا کہ وہاں ان کے پاس پڑوس کو، ان کے کنبے والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو بھی مطلب گواہی کے لیے لایا جائے گا، ان سے قسم دلوائی جائے گی، مگر مطلب جو ہے جو چرب زبان شخص ہے وہ انکار پر انکار کرتا ہوا چلا جائے گا اور چرب زبانی سے ڈھٹائی کے ساتھ اقرار کرے گا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور فرشتوں پر بھی مطلب جو ہے الزام لگائے گا کہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے وہ منظر کشی کی، کہا کہ ایسی چرب زبانی تمہاری نہیں چلے گی، اس وقت تمہارے اپنے مطلب جو ہے جسم کے CCTV کیمراز یعنی تمہارے اعضا کو مطلب جو ہے کھول دیا جائے گا، ان کو زبان عطا کر دی جائے گی اور تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعضا بول پڑیں گے، وہ تمام مطلب جو ہے کارگزاری تمہارے سامنے آئے گی کہ تم کیا کیا انداز میں نافرمانی کا رویہ اختیار کر رہے تھے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرم دلایا تھا کہ تمہیں جب اس دنیا کے اندر جب تم بد کا کام کر رہے تھے، برائی کا کام کر رہے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تمہارے ساتھ ساتھ یہ جسم کا وہ حصہ بھی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جذب کر رہا ہے، اور جب زبان عطا کر دی جائے گی تو وہ گواہی دے گا، اور اس وقت جب سارے جسم مطلب گواہی دے گا، اس وقت وہ کہے گا کہ ہائے مطلب جو ہے یہ کم بختی کہ میں اس جسم کو سینچ سینچ کر اس کی آسائش کا سامان کرتا رہا، اور یہی ہمارے لیے باعث سزا بن کر تیار کھڑا ہو گیا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وجہ یہ تھی کہ تم نے اللہ رب العالمین کی ہستی کو ہلکا لے لیا اور اس پر یقین نہ کیا اور سمجھا کہ اس کی نہ پکڑا ہوگی اور نہ ہی مطلب جو ہے ہمارے اعمال سے وہ باخبر ہوگا، تو یہی وہ چیز تھی جو تمہیں خسارے میں لے گئی اور اسی چیز نے تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیا، اور راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آخری جو باتیں مطلب جو ہے ہمارے سامنے 24 سے 25 کی آیات میں بتائی تھی کہ اس دنیا کے اندر انسان جیسی نیت کرتا ہے، جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ویسے ہی دوست، ویسی ہی محفلیں اور ویسے ہی مطلب جو ہے حالات کو سازگار کر دیا جاتا ہے، اور وہ جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی برباد کر کے اسی بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پس منظر تھا، یہ وہ حالات تھے، یہ وہ تفسیر تھی جو پچھلی والی کلاس میں ہم نے مطلب جو ہے تفصیل سے دیکھی تھی۔ اب اس کو مطلب جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیات میں مطلب جو ہے دیکھیں گے کہ یہاں اللہ رب العالمین ایک دوسرے انداز میں انسانوں کو نصیحت کا ایک الگ انداز مطلب جو ہے اپنا رہا ہے، اور اس میں پہلی آیت یعنی 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یعنی یہ وہ منظر کشی مطلب جو ہے پیش کی گئی جو مطلب جو ہے کفار مکہ کی تھی، یعنی وہاں مکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اور وہاں کے لوگوں کو راہ راست بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کھڑا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کو لے کر ان لوگوں کے درمیان پہنچے، تو انہوں نے مطلب جو ہے یہاں جو تصویر پیش کی گئی ہے یہ منکرین ہے جو بات کو ماننے کی بجائے، رسولوں کو تسلیم کرنے کی بجائے، ان پر تھوڑی دیر ٹھہر کر تدبر کرنے کی بجائے انہوں نے جو اپنا رویہ اپنایا کہ یہ لوگ تھے جو مطلب جو ہے یہ جو اپنایا کہ قرآن کو نہ سنا جائے، اس میں خلل ڈالا جائے، شاید کہ اس طرح کا رویہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی خام خیالی تھی کہ وہ غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید سے وہ خائف ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، اور اس کو روکنے کی ہر طرح سے وہ کوششیں کرنا چاہتے تھے تاکہ مطلب جو ہے لوگ اس کے قریب نہ جائیں، اور یہ نیا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان کے مطابق، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ کفار مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا
جس سے جو آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتے تھے. انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کسی بلا کی یعنی بہت زیادہ تاثیر رکھنے والا ہے اور اس کو سنانے والا کسی پائے کا انسان ہے کہ اس کی شخصیت اس کا طرز ادا کس درجہ مؤثر ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے اس دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو سنے گا وہ آخرکار گھائل ہو کر ہی رہے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک امین کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا لوگ تصور نہیں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرتے تھے, کیونکہ وہ سوشل ورکر بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کا مطلب جو ہے ہم نوا بھی تھے اور مطلب جو ہے امین بھی تھے, سچے بھی تھے, صدیق بھی تھے. اور یہ وہ کیفیت تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو یہ قرآن مجید کا مطلب جو ہے وہ منظر کشی کی گئی کہ جب وہ سناتے تو لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کو سنانا شروع کریں تو ان کا مطلب جو ہے جو رویہ اس میں پیش کیا گیا کہ شور مچاؤ, تالیاں پیٹ دو اور آوازیں کسو اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو اور اتنی آواز بلند کرو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب جائے. اس تدبیر سے وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست مطلب جو ہے ضرور دے سکیں گے. سامعین اکرام, قریش کا ایک سردار جسے نصر بن حارث کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کہتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جو قصے کہانیاں تم شروع کر دو تاکہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کی بلاغت, اس کی فصاحت اور اس کی حقانیت نہ سن سکیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سننے والا متاثر ضرور ہوتا ہے. تفسیر مظہری میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مطلب جو ہے اس طرح لکھا گیا کہ وَلَغُوا فِيهِ سے مراد یہ ہے کہ قرآن پر اعتراضات کرو, اس کا مذاق اڑاؤ اور شبہات مطلب جو ہے پیش کرو اور جس سے لوگ دور ہو جائیں. یہ وہ ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اس کے قریب نہ آ جائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمات کو لے کر آگے بڑھے تو یہی قرآن کو سن کر بہت سے لوگ رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے انداز میں دار اسلام میں داخل ہونا شروع کر چکے تھے. اسی وجہ سے وہ اس قرآن سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے تھے, اس کے سنانے سے مطلب جو ہے دور رکھنا چاہتے تھے, اس کی سماعتوں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب بچانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ان کی وہ تفصیل بتائی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ طریقہ آج بھی جاری ہے, جب حق بات کہی جائے تو اس پر شور شرابہ, پروپیگنڈا اور الزام تراشی اور ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ لوگ حق کو قبول نہ کر سکے. سامعین اکرام, جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے دراصل وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود تیار کرتے ہیں. حق کبھی شور سے نہیں دبایا جا سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 18 میں واضح طور پر یوں ارشاد فرمایا, ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے حق کو باطل پر دے مارا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. سامعین اکرام, قرآن دراصل صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے جس کا پڑھنا زندگیوں کو بدل دیتا ہے. سائنس, تاریخ, روحانیت, قانون, اخلاق, ہر میدان میں یہ ہدایت دیتا ہے. اس کا سننے والا خواب خرگوش سے باہر نکل آتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین سے چیلنج پیش کیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سامعین اکرام, عرب کے بڑے بڑے شاعر جیسے ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ, نصیر بن حارث اور دیگر صحابہ قرآن سن کر ہی حیران و شیشہ در رہ گئے تھے. اور ولی بن مغیرہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں. یہ انسان کا کلام نہیں نہ ہی مطلب جو ہے جنات کا کلام ہے. سامعین اکرام, لیکن ضد اور ہٹ درمی اور تکبر نے قبول حق سے ان لوگوں کو دور رکھا تھا.
सामिन इकराम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया देखिए, जहां वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी तलवार लिए हुए नौज बिल्ला खत्म करने की मतलब नीयत से घर से निकले हुए हैं, मगर अपने बहन के घर पहुंचे, वहां मतलब जो है आपने बहन को मारा, और फिर मतलब जो है जब एहसास हुआ कुरान को मतलब जो है सूरह ताहा की तिलावत मतलब जो है सुनी, तो फिर मतलब जो है इनका दिल बदल कर रह गया, और फिर यही वो आयात करीमा सूरह ताहा की थी जिसे सुनकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और कहने लगे थे कि ये कलाम इंसान का नहीं, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, और उन्हें वहां ले जाया गया, तो वहां मतलब जो है बैत करते हुए इस्लाम कबूल किया था। ये कौन सा मौजज़ा था, ये कौन सा मतलब जो है वो तरीका था, ये कौन सी मतलब जो है वो सोच थी जो इंसानों के मतलब जो है जहनों को बदल दिया, ये कुरान करीम का मौजज़ा है। इसे सुनने वाला, इसे पढ़ने वाला हर शख्स मतलब जो है इस मौजज़े से मुअत्तर हो जाता है। सामिन इकराम, कुरान की हिफाजत एक मौजज़ा है। सूरे हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान को लाखों लोग हुर्फ बहुर्फ पूरी दुनिया में याद करते हुए नजर आते हैं। दुनिया भर में ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाज की तादाद हर दौर के अंदर लाखों की तादाद में रही है। आज के दौर में गैर मुस्लिम स्कॉलर्स का मतलब जो है मुतालिया करें, तो वहाँ हमें एक मतलब जो है शख्सियत नजर आती है, और वो है डॉक्टर मोरेस बुकाई। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। वो अपनी किताब द बाइबल, द कुरान एंड साइंस में मतलब जो है लिखते हैं कि कुरान का बयान साइंस के मुताबिक है। यही वो तहकीक थी जिस तहकीक के नतीजे में वो इस्लाम के करीब तक पहुंचे, अल्लाह के करीब तक पहुंचे, और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मतलब फरमाया कि कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, जितना हो सके इससे फैज हासिल करो। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान दिल का बहार इल्म का सर चश्मा और मारूफियत की कुंजी है। सामिन इकराम, ये सारी तफसीलात हमें बताती हैं कि हर दौर में मुखालिफिन की बहुत सी कोशिशें लोगों ने कर डाली है कि कुरान के अहकामात की तशरीह न हो, मगर अल्लाह फरमाता है कि हक बात न कभी दबी है और ना दबी रहेगी। इस आयत से यही बात मालूम होती है कि मुनकिरीन हक यानी कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का कितनी कोशिशें कर रहे थे, और आज खुद मतलब जो है हमारे दौर में बहुत से मतलब जो है हक के मुखालिफिन इस मतलब जो है कुरान मजीद से दूर रखने के लिए अलग अलग हरबे इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग चालें इख्तियार करते हुए लोगों को इससे बदजन करने की, शुकूक में मुब्तला करने की, इससे दूर करने की कोशिशें करते हैं, मगर इनकी सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि इस तरह का खलल डालने से अगर तुम समझते हो कि अल्लाह के इस कलाम को दबा दोगे, हक बात को मतलब जो है जाहिर न करोगे, तो ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके सिलसिले में आगे की दो आयत यानी आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 सूरह फुस्सिलत, यहाँ में सिजदा की आयत उसके सिलसिले में मतलब जिक्र यूं करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन काफिरों को हम सख्त अजाब का मजा चका कर रहेंगे, और जो बदतरीन हरकत ये करते रहे हैं इसका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। वो दोजख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, इसी में हमेशा हमेशा के लिए इनका घर होगा। ये है सजा उस जुर्म की कि वह हमारी आयत का इनकार करते थे। इन दो आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहली आयत यानी 27 में अल्लाह ताला फरमाया कि वो जो लोग मुनकिर हक है उनके लिए जो इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मतलब जो है इनाम है काफिरों के लिए सख्त अजाब में मुब्तला होने वाला मतलब जो है अजाब, यानी जहन्नम की आग जो उनके लिए तैयार करके रखी गई है। कहा गया कि यही वो लोग हैं जो इनकार करने वाले लोग हैं। सामिन इकराम, यहाँ हमने इससे पहले पिछली आयत में हमने देखा कि उस आयत के अंदर कुफ्फार और मुशरिकीन की हर धर्मी में शोर शराबा और कुरान सुनने से रोकने का जिक्र मतलब जो है किया गया। यहाँ इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन हरकतों का अंजाम सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होना है। यहाँ मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है सजाओं का जिक्र है, जिसे अजाब शदीद का मतलब जो है लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया गया। इससे मुराद जहन्नम का अजाब है जो इंतहाई दर्दनाक, जिल्लत आमेज और न खत्म
ہونے والا مطلب جو ہے وہ مرحلہ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس قرآن سے اور اس قرآن کو ماننے والوں سے مطلب جو ہے ان سے انہوں نے بغض رکھا اور اناد رکھا اور ان کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے چالے چلتے رہے، اسی کا انجام ان کے لیے دردناک مطلب جو ہے دوزخ کی شکل میں، سزاؤں کی شکل میں انہیں مطلب جو ہے میسر آئے گا۔ دنیا میں بھی ان پر ذلت اور سگشت مطلب جو ہے نازل ہوگی، جیسے مطلب جو ہے غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کفار و مشرکین مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ضم رکھتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو ان کو مطلب جو ہے جڑ سے نکال کر پھینک دیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ مٹھی بھر لوگ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آئے اور مطلب جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا فوج کا مطلب جو یلغار لیے ہوئے کفار و مشرکین بدر کے میدان میں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مٹھی بھر لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اذن سے اور اس کی حامی سے اور اس کی نصرت سے انہوں نے فتح یابی حاصل کی، اور بڑے بڑے سرداران قریش اسی جنگ بدر میں وہ مطلب جو ہے صفائے ہستی سے مٹ کر رہ گئے۔ سامعین اکرام، اسی میں مطلب جو ہے امام طبری اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ جزا کا معیار عمل کی نوعیت پر ہوتا ہے، جو جتنا سرکش ہوتا ہے اسی سے اتنا ہی زیادہ سخت انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کو اپنا دشمن کہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی آیات کا انکار کیا ہے، اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، حق کو دبانے اور لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کی ہے، اسی وجہ سے اس میں کہا گیا کہ وہ دار الخلد یعنی ہمیشہ رہنے والا گھر میں مطلب جو ہے داخل ہو جائیں گے، کوئی موت نہیں جو عذاب کو ختم کر دے، نہ ہی اس سے چھٹکارا ہے۔ کل والی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ واپس جانے کے لیے کس طرح سے مطلب جو ہے ریکویسٹ پیش کریں گے، مگر ہر ریکویسٹ ان کی ریجیکٹ کر دی جائے گی اور ہمیشہ رہنے والے عذاب میں، ہمیشہ رہنے والے گھر میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا اس آخری 28 میں کہ انکار، ضد، ہٹ دھرمی اور حق کو چھپانے کی وجہ سے یہ انجام ان لوگوں کو مطلب جو ہے دے دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اللہ کی آیات کا انکار سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ حق کو دبانے والے، روکنے والے اور لوگوں کو بہکانے کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دنیا کی وقتی طاقت، مال و شان کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی سزا سے نہیں ان لوگوں کو بچا سکتی۔ جہنم کو دار الخلد کہہ کر بتایا گیا کہ وہاں کوئی عارضی رہائش یا مطلب جو ہے پیرول نہیں ہے بلکہ دائمی قید ہے۔ اس کے سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کفار قریش کی ہر دھرمی کے جواب میں سخت ترین وعید کی شکل میں اتاری گئی ہے تاکہ اہل ایمان مضبوط رہے اور جان لے کہ انجام ہمیشہ حق والوں ہی کا ہوتا ہے۔ ایک نصیحت ہے اور ایک طرح کی مطلب جو ہے تسلی ہے اور ایک طرح کا سپورٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتح ہونے والی مطلب جو ہے وہ منظر کشی ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو، امت کے افراد کو مطلب آگاہی دیتا ہے کہ لوگوں سن لو کہ جو اللہ کے ساتھ مطلب جو ہے حامی و ناصر ہو کر کھڑے رہ جاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں یا پھر منکر حق ہوتے ہیں ان کے لیے عذابات الہی کی شکل میں جو ہے سزائیں تیار کر کے ان کے لیے بہترین سزا آور گھر تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں مطلب جو ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ بدلہ ان کے انکار کی شدت کی وجہ سے بدترین عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے ہم آیت نمبر 28 میں دیکھا کہ وہاں ذکر کیا گیا کہ وہ بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ کون سا بدلہ؟ کہا گیا کہ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی۔ یہ دوزخ کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں دو الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے جہنم، دوسرا ہے دوزخ۔ یہ وہ بری جگہ ہے جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ مر سکتا ہے۔ سامعین اکرام، بدترین مطلب جو ہے وہ ٹھکانہ جہاں عذابات ہیں، جہاں سزائیں ہیں، جہاں آگ ہے اور جہاں مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے دی جانے والی رسوائی ہے، جو مطلب جو ہے اس دوزخ کے نام کے ساتھ اسے مطلب جو ہے دے دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، دوزخ وہ جگہ ہے جو آخرت کا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے اور سرکش گنہگاروں کے
کے لیے بنا کر تیار رکھا ہے۔ یہ انتہائی دردناک عذاب اور ذلت اور اندھیرے کا مقام ہے جہاں ہمیشگی کا عذاب ہے۔ سامعین کرام، جب صحابہ کرام اس طرح کی آیات کا مطلب جو ہے جب نماز کی حالت میں سنتے یا پھر مطلب جو ہے جب تلاوت کر رہے ہوں تو تب مطلب جو ہے زیر مطالعہ لے آتے تو ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی، وہ ڈر کر کانپ رہے ہوتے تھے اور پھر مطلب جو ہے ان کی رو رو کر گھگی بن جاتی تھی اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ سامعین اکرام، دوزخ ایسی ہی جگہ ہے جہاں انسان اگر داخل ہو جائے یا اس کے نام پر اسے ٹھپا پڑ جائے تو پھر یہاں سے نکلنا انسانوں کے لیے بڑا ہی مشکل مطلب جو ہے حال ہوگا۔ قرآن مجید میں اس دوزخ کے کئی نام مطلب دیے گئے ہیں، کہیں اسے جہنم دیا گیا، کہیں اسے سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ مطلب جو ہے کہا گیا، کہیں اسے لظا یعنی لپکنے والی آگ کا نام دیا گیا، کہیں حتما یعنی کچلنے والی مطلب جو ہے جگہ مطلب جو ہے کے نام سے اس کو دیا گیا، اور کہیں سخر یعنی جلانے والی مطلب جو ہے اس آگ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں حاویہ یعنی یہ گہری کھائی ہے اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے ان ناموں کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ دوزخ کے جو خصوصیات قرآن و احادیث کے اندر مطلب دیے گئے ہیں، کہا گیا کہ پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری اور بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے۔ سامعین اکرام، تصور کیجئے اس کو اپنے تصور میں لے آ کر ذہن میں مطلب جو ہے اسے سجا کر مطلب جو ہے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسا ہیبتناک منظر ہے، کتنا بڑی ہوگی، جہاں حلب مزید کا وہ نعرہ لگاتی رہے گی اور مطلب جو ہے کفار، مشرکین، منافق اور مطلب جو ہے منکر حق اس میں ڈالے جاتے رہیں گے، پھر بھی وہ پکارتی رہے گی۔ سامعین اکرام، اس کی دوسری خصوصیت مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت گہری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک پتھر دوزخ میں پھینکا جائے تو 70 سال بعد اس کی تہ تک پہنچتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے سلسلے میں حدیث کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انتہائی گرم جگہ ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس کی ایک نیکسٹ مطلب جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ یہ سخت عذاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اس کی مطلب تصویر کشی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کہا گیا کہ اس کا جو کھانا ہے وہ مطلب جو ہے زقوم کا ہوگا، اس کا پینا پیپ خون اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کا لباس آگ کے کپڑے ہوں گے، اور اس کا بستر ان کے آگ کا بستر ہوگا، اور اس کی زنجیریں، اس میں زنجیریں توق اور ہتھکڑیاں مطلب ہوں گی جہاں سے بھاگ کر نکلنے کا کوئی مطلب جو ہے امکان ہی نہیں ہے۔ ایسی مطلب جو ہے وہ سخت عذاب شدہ بستی ہے جہاں انسان داخل کر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ اس دنیا میں یعنی میعاد مدت میں جو مشن اسے دیا گیا تھا اس سے اس نے روگردانی کی، لاپرواہی اختیار کی، غفلت میں پڑا رہا، اور اسی دنیا کو اس نے حقیقی مطلب جو ہے دنیا سمجھا، تو پھر اسی وجہ سے اس نے مطلب جو ہے جو لاپرواہی کی تھی اور جو منکر بن گیا تھا اسی کے نتیجے میں عذاب اسے میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک جہنم کی یا دوزخ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہاں صرف چیخ اور پکار ہی ہے، وہاں مطلب ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے، وہاں کوئی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77 کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح آتی ہے کہ وہاں اہل دوزخ چیخیں گے کہ اے مالک، دوزخ کے داروغہ ہمارے مطلب جو ہے کام ہمارا تمام کر دے، مگر وہاں انسان مطلب جو ہے سکون نہ پا کر پریشان حال رہے گا، نہ وہاں پہ نیند مکمل ہوگی، نہ وہاں پہ سکون میسر آئے گا، بلکہ ہر وقت آگ میں جلتے ہوئے سزاؤں سے دوچار ہوتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے انسانوں کو پھینک دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، دوزخ کی ایک اور خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہاں انسان ہمیشہ رہنے کا مقام پائے گا، یعنی جو اس میں ڈال دیا گیا پھر وہاں سے اس کی رہائی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ زندگی کے اندر انسانوں کی مطلب جو ہے صرف ایک میعاد مدت ہے، ایک مدت گزر جانے کے بعد چاہے 100 سال 150 سال جی لو، مگر واپس پلٹ کر منتقل ہو کر اسے اس حقیقی مقام تک پہنچنا ہے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ موت کو ختم کر دیا جائے گا اور انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ عطا کی جائے گی۔ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، بعض فاسق مسلمانوں کے لیے بھی وہ عذاب ہوگا، پھر اللہ انہیں
बख्श दिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। सामने इकराम, दोज़ख में जाने वालों की जो तफसील हमारे सामने आई वो वही है कि कुफ़ार हैं जो मतलब जो है हुकूकुल इबाद की अदायगी न करने वाले लोग थे और हक से मतलब जो है मुनकिर थे और मतलब जो है झूठी गवाहियां देते थे, तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते थे, तदब्बुर नहीं करने वाले लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि दोज़ख की सबसे हल्की सज़ा ये है कि एक शख्स के पाँव के नीचे अंगारा रखा जाएंगे जिससे इनका दिमाग उबलने लगेगा, मगर वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब मुझ ही को हो रहा है। तसव्वुर करे कि ये दुनिया के अंदर हमारा मतलब जो है रूगर्दानी करना, इनकार करना, नजरअंदाज करना, बात को न मानना, अपनी इस्लाह न करना और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक न जमना और शैतान के बताए हुए इन रसूमात, इन बिदात और इन मतलब जो है बदअकीदियों में मुब्तला हो जाना, क्या मतलब जो है इस मतलब जो है खल के अजाब का मतलब मंजर पेश किया गया कि पाँव के नीचे मतलब जो है सिर्फ अंगारे रखे जाए, उससे हमारा दिमाग उबलने लग जाए। तसव्वुर करें वो गर्मी क्या होगी, वो शिद्दत अजाब क्या होगा। ये तो सबसे हल्का अजाब का तस्करा किया गया और जो भयानक दर्दनाक शदीद मतलब जो है अजाब का जो तस्करा किया गया है उसका मतलब जो है हाल क्या होगा, तसव्वुर कीजिए। और इसके बाद ही मतलब जो है अपने मतलब जो है तब्दीली का या अपने अंदर मतलब जो है एहसास की वो क़ुव्वत पैदा करने की कोशिश, यही मतलब जो है चीज़ें मुझे और आपको दिलाती हैं। सामिन इकराम, आइए कुछ अक़वाल भी सुनते हुए इसको मज़ीद मतलब जो है हम आगे बात को बढ़ाएं कि इसी दोज़ख के और जहन्नम के सिलसिले में हमारे सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल आता है कि वो कहते हैं कि जहन्नम की आग से बचो, अगर चा खजूर का एक टुकड़ा सदका देकर ही क्यों ना हो, क्योंकि जहन्नम का अजाब नाकाबिले बर्दाश्त है। सामिन इकराम, ये वो उम्मत को नसीहत है जो कहें मतलब जो है इस अक़वाल के जरिए से और इन आयतों के जरिए से अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए अभी वक्त मुद्दत मौजूद है, तुम आंखें खोल लो, इसी में तुम्हारी मतलब जो है बेहतरी है और इसी के नतीजे में तुम मतलब जो है जो कुछ दे सकते हो दे दो और उस अजाब से बचने की कोशिश करो। यही अक्लमंदी है, यही मतलब जो है कामयाबी है और यही इंसानों की मतलब जो है सही मतलब जो है सोचों की धारा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग जन्नत में जाएं और सिर्फ एक शख्स जहन्नम में जाएगा तो मुझे डर है कि वो मैं ही होगा। ये एहसास जब इंसानों के अंदर पैदा हो जाए तो फिर इंसान मतलब जो है हमेशा हर कदम पर सोचेगा और उसी के मुताबिक ही अमल पैरा होने की कोशिशें करेगा और मतलब जो है अकल से काम लेते हुए सही राह की तरफ गामजन हो जाएगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने कौल में यूं बयान करते हैं कि लोगों, मैंने जहन्नम की आग का जिक्र सुना तो नींद उड़ गई। जो जहन्नम से डरता है वो फजूल बातें छोड़ देता है। यानी मुझे और आपको जो नसीहत बेहतरीन अंदाज में की गई कि लोगों, ये मतलब जो है जो जिक्र मतलब जो है दोज़ख का है और मतलब जो है जो जिक्र मतलब अज़ाबात का है, ये मामूली मतलब जो है जिक्र नहीं है। इससे मतलब जो है इंसानों की आंखों की नींदें उड़ जानी चाहिए। हजरत इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी तो मतलब जो है जिक्र से आंखों की नींद ही गायब हो गई और मैंने मतलब जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार किया है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बंदे को जहन्नम का एक लम्हा मतलब जो है उसे वहां रख दिया जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए गुनाहों को छोड़ दे। सामिन इकराम, इस जिक्र ही ऐसा है, उसको देखने का अगर कोई देख ले तो फिर मतलब जो है वो कभी भी मतलब जो है गुनाह की तरफ आगे बढ़ेगा ही नहीं है। इमाम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम जान लो कि जो मैं जानता हूँ तो हंसो कम और रोज ज्यादा और पहाड़ों पर चले जाओ और अपने आमाल के लिए अल्लाह से पनाह मांगो। सामिन इकराम, इसी बात को ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से मतलब जो है मुखातिब होकर यूं कहा था, जिनका कौल मतलब हमारे सामने आता है कि जहन्नम की आग से डरो क्योंकि वहां न रोशनी है, ना जिंदगी है, ना सुकून है, ना मौत है। सामिन इकराम, ये वो मंजर कशी है तो मुझे और आपको यहाँ पे बताई गई कि लोगों जो मुनकर हक है
تو پھر سن لو کہ تمہارے لیے ہم نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مزہ چکھنے والا اور تمہاری حرکات کا بدلہ دینے والا وہاں پر مطلب جو ہے تمہارے لیے انعام پوشیدہ رکھا ہے. اور وہ تمہارا انعام کیا ہے؟ کہا گیا کہ وہ بدترین دوزخ ہے جو تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، جو وہ ہمیشہ کی زندگی وہاں تمہیں عطا ہوگی. اور یہ اس وجہ سے کہ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. آیات اللہ رب العالمین کے احکامات و ہدایات ہیں. آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھائے جانے والے عبرت شدہ مطلب جو ہے تجربات ہے. آیات اللہ رب العالمین کی مطلب جو ہے کلمات الہی ہے. اور آیات ہماری وہ تمام مطلب دنیا میں پوشیدہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین مطلب جو ہے ہم مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے دکھاتا ہے. سامعین اکرام، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آنکھیں مطلب جو ہے اور کان اور ہمارے دماغ اور ہمارے دل اگر تبدیل نہیں ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آیات کا انکار کرتے ہو، دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہو، سن کر بھی بہرے بن جاتے ہو، اور سوچنے کی طاقت رکھنے کے باوجود سوچتے نہیں ہو، جذب کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود ان چیزوں کو جذب نہیں کرتے بلکہ دنیاوی لذات والی چیزوں کو جذب کرتے ہو. تو یہی انکار آیات ہیں. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ تمام تفصیلات کے بعد آیت نمبر 29 کی طرف اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو جائیں. یہ وہ منظر کشی ہے جب انسان کو پہلے بتایا جاتا ہے تو وہاں وہ ڈھیٹ ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے، وہاں وہ انکار کرتا ہے، وہاں وہ روگردانی کرتا ہے، وہاں مطلب جو ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ عقل میرے ہی پاس ہے. مگر جب چیزیں مطلب جو ہے آشکارا ہو جائیں، جب چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں تو وہ منظر کشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کل والی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں مطلب جو ہے جب دوزخ سامنے لائی گئی اور وہاں کھڑا کر دیا گیا تو وہاں چرب زبانی اختیار کرنا شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ سب فرشتے بھی جھوٹے ہیں، یہ مطلب جو ہے جو گواہیاں اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے وہ سارے مطلب جو ہے جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر سامنے کر دیا. اب اس میں مطلب جو ہے یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ دوزخ کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ منکر حق تمہارے لیے ہے. تو وہاں کہا گیا کہ وہاں جب مطلب جو ہے تم سزاؤں سے دوچار ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر مطلب جو ہے ان کا حال کیا ہوگا. کہا کہ پھر وہ وہاں پہ مختلف لوگوں کو مطلب جو ہے بلیمنگ گیم کے کھیلنا شروع کر دیں گے، مختلف لوگوں کو موجب الزام مطلب جو ہے ٹھہرانا شروع کر دیں گے کہ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے سب کو لے کے آؤ، ہم ان کو رون دیں گے، ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو کچل دیں گے، ہم ان کو روند دیں گے. ایسے مطلب جو ہے الفاظ اختیار کرتے ہوئے اپنے فرسٹریشن کو مطلب جو ہے جو باہر نکالنے کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا وہ منظر ہوگا. سامعین اکرام، یہاں قیامت کے دن کفار کا حال مطلب بتایا گیا کہ جب جہنم ان کے سامنے آ جائے گی اور انجام واضح ہو جائے گا تو یہ اپنی گمراہی کا الزام دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیں گے. یہاں پر مطلب جو ہے ذکر آیا، کہا گیا الذین ازلنا کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا کہ یعنی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یعنی مراد شیطان اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو گمراہی کی راہ دکھانے والے تھے، جیسے سرداران قریش اور فسادی مطلب علماء اور مطلب جو ہے گمراہ رہنما اور ظالم حکمران یا گمراہ کرنے والے دوست. سامعین اکرام، یہاں کہا گیا کہ واضح طور پر کہ گمراہ کرنے والے دونوں طرح کے تھے کہ جس میں جن بھی تھے اور انسان نما مطلب شیطان بھی تھے جو ظالم، سرکش، کافر، رہنما اور بدکار لوگ تھے. سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ان کی طرف مطلب جو ہے بتاتے ہوئے جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں ان کا بلیمنگ گیم والا جو منظر ہے وہ مطلب جو ہے اس طرح کا ہوگا. تفسیر تبری میں اور ابن کثیر میں مطلب جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ آیات کفار مکہ کے بارے میں ہے جو سرداران اور مطلب جو ہے شیطان کے بہکاوے
पर ईमान न ले आए, क़यामत में वही सरदार और शयातीन कहेंगे कि हमने तो तुम पर जबरदस्ती नहीं की थी। ये इजहार है सूरे इब्राहिम आयत नंबर 22 का। ये दोनों आयत मिलकर बताती है कि हर शख्स अपनी गुमराही का जिम्मेदार खुद भी होता है। जहां इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर बयान करते हुए मतलब जो है इस तरह कौल दर्ज करते हैं कि आयत बताती है कि क़यामत में हसरत, शर्मिंदगी और गुस्सा इंतहा पर होगा। इंसान चाहेगा कि दुनिया में भी जिन्हें बड़ा मतलब समझते थे आज इनको जलील करके अपना बदला ले। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह मतलब जो है अपनी तफसीर में लिखते हैं कि कुफ्फार का वो गुस्सा है जो इन पर हकीकत खुलने के बाद जाहिर होगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। सामिन इकराम, हर इंसान अपनी गुमराही का जिम्मेदार खुद भी होता है। बुरे दोस्त, बुरे रहनुमा, शैतान का बहकाने वाले सब मतलब जो है खतरनाक मतलब जो है वो चीजें हैं जो इस राह की तरफ से गामजन कर देते हैं। हमेशा सोचें कि हमारा रहनुमा कौन है, हमारे फैसले किसके जेर असर है। आखिरत की हसरत से बचने के लिए हक की पैरवी जरूरी होती है। जरा आइए हम मतलब जो है कुरान मजीद का ये आयत के साथ मतलब जो है दूसरी आयतों को मिलाकर पढ़ें कि जहां मतलब जो है जो उनका ब्लेमिंग गेम मतलब वाला मामला है, यानी इल्जाम तराशी का मामला है, वहां मतलब जो है इनका फ्रस्ट्रेशन का मामला क्या मतलब जो है अंदाज में मुख्तलिफ आयात में पेश किया गया है। आइए उसका एक हिस्सा पढ़ते हुए भी चले। वहां मतलब जो है हम आगे चलें तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 67 और 68 में मतलब जो है इनकी मंजरकशी इस तरह पेश की गई है और वो कहेंगे कि अय हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी, बस उन्होंने हमें गुमराह किया। अय हमारे रब, हमें दुगना अजाब और इन्हें दुगना अजाब दे और इन पर बड़ी लानत कर। यानी हमें सूरह फुसल पढ़ रहे हैं कि वहां वो कहेंगे कि अय रब, वहां उन जिनों और इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था ले आ, हम इनको पैरों तले रोंद देंगे। इस मतलब जो है सूरह अहज़ाब में उन्होंने मतलब जो है अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह, जो बड़े बड़े सरदाराने कुरैश मतलब जो है जो थे, जो हमें मतलब जो है बार बार मतलब जो है वो पुकार रहे थे और मतलब जो है गुमराह कर रहे थे, हम मतलब जो है इनको ले आओ और इनको दुगना अजाब दे और इन पर लानत व मलामत कर। सूरह बकरा आयत नंबर 166 और 167 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं मतलब जो है मंजरकशी करता है, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई है अपने पैरोकारों से बेजारी जाहिर करेंगे और सब अजाब देख लेंगे और इनके आपस के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे और पैरोकार कहेंगे कि काश हमें दुनिया में दोबारा लौटने का मौका मिले तो हम भी उनसे ऐसे ही बेजारी जाहिर करेंगे जैसे उन्होंने हमसे की थी। इसी तरह अल्लाह इन्हें इनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। यानी वहां पर ये मतलब ख्वाहिश मतलब होगी कि हम दोबारा जाएं, वो हमारे सामने आए तो हम मतलब जो है उनको जिन्होंने हमें भटकाने की कोशिश की है हम उनको दूसरा रवैया मतलब जो है अपनाते हुए हम इनको बराबर का हिसाब मतलब जो है इनको चुकाएंगे। सामिन इकराम, ये हसरतें ही रहेंगी, ये मतलब जो है तकाजे ही रहेंगे, ये सिर्फ मतलब जो है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी रहेगी। वहां कोई मतलब जो है कुछ भी ना कर सकेगा। सब अपने अपने मतलब जो है हिसाब से जो कुछ वो कमा कर लाए हैं, जो कुछ उन्होंने नामा अमाल में जमा किया है, उसके मुताबिक उनका हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 21 और 22 में भी इसी मतलब जो है इल्जाम तराशी का जो मंजर है उसको इस तरह हमारे सामने अल्लाह ताला ले आता है। अल्लाह ताला फरमाता है सब अल्लाह के सामने पेश होंगे और कमजोर लोग अपने बड़ों से कहेंगे कि हम तुम्हारे पैरोकार थे, क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमें कुछ बचा सकते हो। वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें देते। अब बराबर है कि हम चीखें या सब्र करें, कोई राह फरार नहीं है। और शैतान मतलब जो है जो साथ होगा वो कहेगा कि अल्लाह ने तो सच्चा वादा किया था, मैंने झूठ कहा था, मेरा तुम पर कोई जोर न था, सिर्फ बुलाया मैंने, तुमने मान लिया, अब मुझे मलामत न करो, खुद को करो, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ना ही मैं तुम मेरी कर सकते हो। सामिन इकराम, ये वो मतलब जो है मंजरकशी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये दुनिया की तुम्हारी बेराह रवी, ये तुम्हारा मतलब जो है दुनिया में गुम हो जाना और इसकी ही राह में अपने आप को लगा देना तुम्हारी अपनी तबाही का सामान है। इसमें तुम जिसकी तबाह करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए, जिस
جس کو پسند کرتے ہوئے جو کام اختیار کر رہے ہو، چاہے وہ ولی اللہ کے نام پر ہو، چاہے مطلب جو ہے ہمارے سرداران کے سلسلے میں ہو، چاہے ہمارے پیشوا کے سلسلے میں ہو، یا ہمارے دوستوں کے سلسلے میں ہو، چاہے مطلب جو ہے معاشرے کا مطلب جو ہے منظر ہو جہاں مطلب جو ہے مغربی تہذیب نے الغار کی ہو، جو کوئی مطلب جو ہے منظر کشی میں مطلب جو ہے شامل ہوگا اور اس کو اختیار کرے گا، وہ تمہارے اپنے ہی لیے عذاب بنے گا۔ وہاں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ وہاں سب لوگ تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی حامی و ناصر نہیں رہے گا، وہاں تمہارا مطلب جو ہے الزام تراشی والا معاملہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو اس آیت کے ذریعے سے کہا گیا کہ تم وہاں پہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے۔ کفر اور گمراہی پر لوگوں کو الزام دینا آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ شیطان اور برے انسان صرف دعوت دیتے ہیں، فیصلہ بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اشرف المخلوق اس مصداق میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل صرف مطلب جو ہے بیکار مطلب جو ہے کاموں کے لیے نہیں، بلکہ اس سے سوچنے کے لیے ہے، تدبر کرنے کے لیے ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، اور پھر مطلب جو ہے سامنے جو کچھ آتا ہے اس پر بیٹھ کر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے غور و فکر کرنے اور محاسبہ کرنے کے لیے ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے راہ پاتا ہے، اسی کے نتیجے میں فتح یابی حاصل کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں راہ کو کھوج نکالتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، حق قبول نہ کرنا قیامت میں حسرت کا باعث ہوگا، جو اس آیت کے ذریعے سے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے۔ آئیے اب اس کو مطلب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہوئے نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلیں، جہاں اللہ رب العالمین الارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلے مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ کل والی کلاس میں جو تفصیلات آئی تھی اس میں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ جو منہ موڑنے والے لوگ ہیں ان کی منظر کشی، وہاں پر ان کا وارد ہونا، اور ان کو مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب جو ہے ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا اور ان کے جسم کو گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ آج والی جو آیات ہے یعنی 26 سے 29 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منکرین حق ہیں ہم مطلب جو ہے دوزخ کا عذاب انہیں دے دیں گے جس سے نکلنے کا کوئی مطلب جو ہے اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر مطلب جو ہے تم وہاں پر جو الزام تراشی کا معاملہ کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد ایک دم سے مطلب جو ہے ان آیت نمبر 30 کے اندر سلسلہ کلام کو مطلب جو ہے پھیر کر اچھے لوگ، اطاعت کرنے والے لوگ، اللہ کے آگے جھک جانے والے لوگ، نیکی کا راستہ اپنانے والوں کی طرف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے سلسلہ کلام کو مطلب جو ہے جوڑ دیا ہے۔ تو آئیے ہم اچھے لوگوں کی طرف چلے کہ جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں، اس مطلب جو ہے جم جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا چیزیں بشارتاً مطلب جو ہے ارشاد فرمائی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 کے پہلے حصے میں بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یعنی مطلب جو ہے یہاں جو ہے کہا گیا کہ ثابت قدمی انسانوں کے لیے مطلب جو ہے کیا ہے، ان کے لیے بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ثابت قدم ہونا یعنی جم جانا، ٹہر جانا، رک جانا، بند جانا، یہ وہ مصداق میں وہاں پہ رک جاتے ہیں، جو بات انہوں نے سنی اس کو مطلب جو ہے پھر سے بدلتے نہیں ہے، ادھر ادھر مطلب جو ہے گمراہ نہیں ہوتے، ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی محض اتفاقاً کبھی اللہ کو اپنا رب کہہ کر نہیں رہ گئے، بلکہ اے لوگ ہوتے ہیں نہ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کو اپنا رب کہتے جائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا رب بھی بناتے جائیں، جیسا آج موجودہ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے والے، وحدت کا اقرار کرنے والے رسومات اور بدعات میں مطلب جو ہے ملبس ہو
ہو گئے ہیں اور بے جا خرافات میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ جو لوگ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد پھر ہماری عمر ان پر مطلب جو ہے عمر بھر قائم رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کرتے ہیں، نہ اس عقیدے کے ساتھ کسی مطلب جو ہے باطل عقیدے کی آمیزش کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں بھی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر اس مطلب جو ہے آیت کے پہلے حصے میں کیا گیا کہ وہ ثابت قدم ہو کر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس استقامت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر اس میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پر جمع رہا۔ دوسری ہے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے کوٹیشن دیتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کے معبود کی طرف توجہ نہ کی۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے اور لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو مطلب جو ہے سمجھانے کے لیے یوں بیان کیا کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینے والے لوگ ہی استقامت پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مطلب اسی بات کو یعنی استقامت پر قائم رہنے والے کون لوگ، ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جن لوگوں نے زبانی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا یعنی اس کے توحید کا اقرار کیا، پھر اس پر جمے رہے یعنی فرمان الہی کے ماتحت اپنی زندگی گزاری، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر وضاحت کی کہ بہت لوگوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر کے پھر کفر کر لیا، جو مرتے دم تک اس پر جمع رہا وہ ہے جس نے اس پر استقامت حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہمارے سامنے آیا، اور مطلب یہ ہے ایک روایت خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ استقامت سے مراد گناہ نہ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اسے جو ہے غلط سمجھا، اس سے مراد اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے پھر دوسروں کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا دراصل استقامت ہے۔ اور پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بار سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں حکم اور جزا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ توحید، اللہ پر تا عمر قائم رہنا۔ اسی بات کو سیدنا فاروق العظیم رضی اللہ عنہ نے ممبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ واللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں اور لومڑیوں کی چال نہیں چلتے اور کبھی ادھر ادھر نہیں بھاگتے۔ اور مطلب جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مزید مطلب جو ہے تشریح کرتے ہوئے اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ فرائض اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں استقامت اور مطلب جو ہے پختگی عطا فرما۔ سامعین اکرام، استقامت سے مراد دین اور عمل کا خلوص ہے۔ اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے اسلام کا کوئی ایسا امر بتائیے پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان سے اقرار کر کے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا۔ اس نے پھر پوچھا، اچھا یہ تو عمل ہوا، اب بچوں میں اس سے کس طرح کس چیز سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس سے بچ جاؤ۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اسی آیت کا دوسرے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں، کہا گیا کہ اس کے بعد یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو
غم کرو اور مطلب جو ہے خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی اس میں دو حصے بیان کیے گئے. کہا گیا کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسرا حصہ بتایا گیا کہ ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ ڈرو نہیں, غم نہ کرو, بلکہ تمہارے لیے جنت جیسا انعام پوشیدہ رہ گیا ہے. سامعین اکرام, یہاں پر مطلب کہا گیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین جو جم جانے والے, استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے, اقرار کرنے کے بعد وہاں سے کہیں بھی مطلب جو ہے ادھر ادھر بدکنے والے لوگ نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فرشتے نازل کرتا ہے. فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں ہے کہ کسی محسوس صورت میں ہو, اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھیں اور ان کی آوازیں کانوں سے سن لیں. سامعین اکرام, اگرچہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے فرشتوں کو اعلانیہ بھی بھیج دیتا ہے, لیکن مطلب بالعموم اہل ایمان پر خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں میں وہ بہت تنگ ہو رہے ہوں, ان کا نزول غیر محسوس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, اور ان کی باتیں کان کے پردوں سے ٹکرانے کی بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت و اطمینان قلب بن کر بھی اتر سکتی ہے. بعض مفسرین نے فرشتوں کے اس نزول کو موت کے وقت یا خبر میں یا میدان حشر کے لیے مخصوص سمجھا ہے, لیکن اگر ان حالات پر غور کیا جائے تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جب نزول ہوئی تھی تو ان میں کچھ مطلب شک نہیں رہتا تھا کہ یہاں اس معاملے کو بیان کرنے کا اصل مقصد اس زندگی میں دین حق کی سربلندی کے لیے جانے لڑانے والوں پر فرشتوں کا نزول کا ذکر کرنا ہے, تاکہ انہیں تسکین ہو, تسلی ہو اور ان کو ڈھارس بن جائے, ان کی ہمت بندے اور ان کے دل اس احساس سے مطمئن ہو جائیں کہ وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں. اگرچہ فرشتے موت کے وقت بھی اہل ایمان کا استقبال کرنے آتے ہیں اور خبر یعنی عالم برزخ میں بھی وہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں, اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز بھی ابتدائی حشر سے جنت میں پہنچنے تک وہ برابر ان کے ساتھ لگے رہیں گے. لیکن اس کی معیت اسی عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہ جاری ہے. سلسلہ کرام صاف مطلب جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں جس طرح باطل پرستوں کے ساتھ شیاطین و اشرار ہوتے ہیں, اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ فرشتے ہوا کرتے ہیں. ایک طرف باطل پرستوں کو ان کے ساتھ ان کی کرتوتوں اور خوشنما بنا کر ان کو دکھاتے ہیں, انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے جو ظلم و ستم اور بے ایمانیاں تم کر رہے ہو یہی تمہاری کامیابی کے ذرائع ہیں, اور انہی سے دنیا میں تمہاری سرداری محفوظ رہے گی. دوسری طرف حق کے پرستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آ کر وہ پیغام دیتے ہیں جو آگے کے مطلب جو ہے آیات میں مجھے اور آپ کو مزید تفصیلات اس میں مجھے اور آپ کو ملے گی. سامعین اکرام, ان کے پاس ان کی موت کے فرشتے جب آتے ہیں اور انہیں بشارتیں سناتے ہیں تو تم مطلب جو ہے حدیث کریمہ میں آیا کہ تم اب آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو, بے خوف ہو, تم وہاں پر کوئی مطلب جو ہے تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا, اور پیچھے جو مطلب جو ہے دنیا تم چھوڑے جا رہے ہو اس پر بھی تمہیں غم اور رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اہل و عیال, مال و متاع کی دین و دیانت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, ہم تمہارے خلیفہ ہیں, تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں, تم جتنی مطلب جو ہے جنتی ہو تمہیں مطلب جو ہے سچا اور صحیح وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے وہ پورا کر دیا جائے گا. بس وہ اپنے انتقال کے وقت خوش ہو جاتے ہیں تاکہ برائیوں سے بچے رہیں اور تمام بھلائیاں عطا ہو جائیں. یہ حدیث کریمہ کے ذریعے سے بتایا گیا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح, پاک جسم میں تھی, چل اللہ کی بخشش انعام کی طرف اور اس کی نعمت کی طرف اور اللہ کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں ہے. سامعین اکرام, ایک اور مطلب جو ہے حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا, ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب خبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ڈر نہیں, گھبرا نہیں, غمگین نہ ہو, جنتی ہے, خوش ہو جا, تجھ سے اللہ کے جو وعدے تھے تو پورے مطلب جو ہے ہوں گے. سامعین کرام, غرض خوف امن سے بدل جائے گا, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, دل مطمئن ہو جائے گا, قیامت کا تمام خوف دہشت وحشت دور ہو جائے گی, عمل
सालिह का बदला अपनी आंखों से देखेगा, और मतलब जो है वो शख्स जो मानने वाला शख्स है वो खुश हो जाएगा, और हासिल मौत के वक्त खबर में और खबर से उठते वक्त हर वक्त मलाइका रहमत इसके साथ रहेंगे और हर वक्त बशारतें सुनाते रहेंगे। इससे फरिश्ते ये भी कहेंगे कि जिंदगानी दुनिया में भी हम तुम्हारे रफीक व वली थे, तुम्हें नेकी की राह समझाते थे, खैर की रहनुमाई करते थे, तुम्हारी हिफाजत करते रहते थे, ठीक इसी तरह आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी वहशत दहशत दूर करते रहेंगे, खबर में, हशर में, मैदान क़यामत में, पुलसरात में, गर्ज हर जगह हम तुम्हारे रफीक और दोस्त और साथी होंगे, नेमतों वाली जन्नतों में पहुंचा देने तक तुमसे अलग न होंगे, वहां तुम जो चाहोगे मिलेगा, जो ख्वाहिश होगी पूरी होगी। ये मेहमानी, ये अता, ये इनाम, ये ज़ियाफत अल्लाह की तरफ से है जो बख्शने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। इसका लतीफ़ और रहम और इसकी बख्शिश और करम बहुत वसी है। सामिन इकराम, यहाँ मतलब जो है बात इन फरिश्तों के करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, जो दूसरा हिस्सा इस आयत का है उसमें कहा गया कि ये फरिश्ते का नुज़ूल होता है, उन्हें ढारस देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, उनकी इस दुनिया में भी रहनुमाई करते हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मतलब जो है उनसे कहते हैं कि न डरो ना गम करो और खुश हो जाओ जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। सामिन इकराम, ये बड़े जामे अल्फाज हैं जो यहाँ पे पेश किए गए हैं, जो दुनिया से लेकर आखिरत तक हर मरहले में अहले ईमान के लिए तस्कीन का एक नया मजमून अपने अंदर रखते हैं। इस दुनिया में फरिश्तों की इस तलकीन का मतलब ये है कि बातिल की कुव्वत ख्वाह कितनी ही बाला दस्त हो और कितना भी टेढ़ा दस्त हो, उनसे हरगिज खौफजदा न होना चाहिए, और हक परस्ती की वजह से जो तकलीफें और महरूमियां भी तुम्हें मतलब जो है हमें सहना पड़ जाए, इस पर कोई मतलब जो है रंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे तुम हमारे लिए वो कुछ है जिसके मुकाबले में दुनिया की हर नेमत हिच है। यही कलिमात जब मौत के वक्त फरिश्ते कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आगे जिस मंजिल की तरफ तुम जा रहे हो वहां तुम्हारे लिए किसी खौफ का मुकाम नहीं है, क्योंकि वहां जन्नत तुम्हारी मुंतजर है। दुनिया में जिसको तुम छोड़ कर जा रहे हो उनके लिए तुम्हें रंजिदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम तुम्हारे वली और रफीक हैं। आलम बरसख और मैदान हशर में हम फरिश्ते यही कलिमात कहेंगे, तो इसके मानी ये होंगे कि यहाँ तुम्हारे लिए चैन ही चैन है। दुनिया की जिंदगी में जो हालात तुम पर गुजरे हैं इसका गम न करो, और आखिरत में जो कुछ पेश आने वाला है इसका खौफ न खाओ। इसीलिए हम तुम्हें इस जन्नत की बशारत दे रहे हैं जिससे जिससे इसके सिलसिले में तुमसे वादा किया गया था। सामिन इकराम, सैयदना मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात होती है, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत के बाजार में मिलाए। इस पर सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि जन्नत में भी मतलब जो है बाजार होंगे? फरमाया कि हाँ, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और अपने अपने मरातिब के मुताबिक दर्जा पाएंगे तो दुनिया के अंदाजे कैसे जुमा वाले दिन इन्हें एक ऐसी जगह जमा होने की इजाजत मिलेगी जब सब जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इन पर तजल्ली फरमाएगा, इसका अर्श जाहिर होगा और सब जन्नत के बागीचे में नूर, लुलू, याकूत, जबरजद और सोने चांदी के मतलब जो है मेंबरों पर बैठे होंगे जो नेकियों के एतबार से कम दर्जे के हैं, लेकिन जन्नती होने के एतबार से कोई किसी से कमतर नहीं है। वो मुश्क और काफूर के टीलों पर होंगे लेकिन अपनी जगह इतने खुश होंगे कि कुर्सी वालों को अपने से अफजल मतलब जो है मजलिस में नहीं जानते होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया क्या हम मतलब जो है अपने रब को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ देखोगे, आधे दिन के सूरज और 14वीं के रात के चांद को जिस तरह साफ देखते हो उसी तरह अल्लाह ताला को देखोगे। इस मजलिस में एक एक से अल्लाह रब्बुल आलमीन बातचीत करेगा, यहाँ तक कि किसी से फरमाएगा कि याद है फला दिन तुमने फला का खिलाफ काम किया था, वो कहेगा कि क्यों जनाब बारी, तुमने तो वो खता माफ फरमा चुके थे। फिर इस
इसका क्या जिक्र, कहेगा कि हाँ ठीक है, इसी मेरी मग़फ़िरत की वसअत की वजह से ही तुम इस दर्जे पर पहुंचे हो। ये इसी हालत में होंगे कि इन्हें एक अबर ढांप लेगा और इनसे ऐसी खुशबू बरसेगी कि कभी किसी ने नहीं सूंघी होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि उठो और मैंने जो इनाम और अकराम तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं इन्हें लो। फिर ये सब एक बाजार में पहुंचेंगे जिसे चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए होंगे। वहां वो चीजें देखेंगे जो न कभी देखी थी, न सुनी थी और न कभी ख्याल में गुजरी थी। जो शख्स जो चीज चाहेगा ले लेगा। खरीदो फरोख्त वहां न होगी बल्कि इनाम होगा। वहां तमाम अहले जन्नत एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। एक कम दर्जे का जन्नती आला दर्जे के जन्नती से मुलाकात करेगा तो इसके लिबास वगैरह को देखकर जी में ख्याल करेगा कि वह अपने जिस्म की तरफ देखेगा कि इससे भी अच्छे कपड़े इसके हैं, क्योंकि वहां किसी को कोई रंज गम नहीं होगा। अब हम सब लौटकर अपनी अपनी मंजिलों में जाएंगे। वहां हमारी बीवियां हमारे मरहबा कहेंगी और कहेंगी कि जिस वक्त आप यहाँ से गए थे तब ये तरोताजगी और ये मतलब जो है नूरानियत आप में न थी, लेकिन इस वक्त तो जमाल और खूबी और खुशबू और ताजगी बहुत ही बड़ी हुई है। ये जवाब देंगे कि हाँ ठीक है, हम अल्लाह ताला के मजलिस में थे और यकीनन हम सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सामिन इकराम, ऐसी मंजर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में वहां की जन्नत का तस्करा करते हुए फरमाया कि जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करेगा अल्लाह ताला भी इससे मिलने को चाहता है, और जो अल्लाह की मुलाकात को बुरा जाने अल्लाह भी इसकी मुलाकात को नापसंद करता है। सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मौत को मकरूह जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद मौत की कराहत नहीं है बल्कि मौत मोमिन की सकरात के वक्त इसके पास मतलब जो है अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आती है, जिसे सुनकर इसके नजदीक अल्लाह की मुलाकात से ज्यादा महबूब चीज कोई नहीं रहती। बस अल्लाह भी इसकी मुलाकात पसंद करता है। और फाजिर या काफिर की सकरात के वक्त जब इसे इस बुराई की खबर दी जाती है जो इसे अब मतलब जो है पहुंचने वाली है, तो अल्लाह की मुलाकात को मकरू कहता है। बस अल्लाह भी इसकी मुलाकात को मकरू जानता है। सामिन इकराम, ये वो मंजर कशी है जो इस आयत के जरिए से की गई कि लोगों जो मतलब जो है अल्लाह के आगे सरबत सुजूद होते हैं और इस पर मतलब जो है अपना सब कुछ लगा देते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन साबित कदम रहने के नतीजे में उन पर फरिश्तों का नुज़ूल करता है, दुनिया में उनकी मदद करता है, आखिरत में भी वो उनके साथ रहते हैं। मतलब जो है उनको डरने और गम न खाने की मतलब जो है उनको तलकीन करते हैं और उनको हिम्मत और तसल्ली देते हैं, और जन्नत जैसा इनाम उन्हें बशारत में मिलता है। और जन्नत की तफसीलात आपने बड़े मतलब जो है तफसील से अहादीस करीमा के जरिए से देखी, जिसमें सबसे पहला मंजर अल्लाह का दीदार है जो सबसे बड़ा मतलब जो है वो इनाम होगा, और दूसरा जन्नत की वो मतलब जो है बाजार है जहां बाजार हुस्न होगा, जहां हर चीज जो चाहेंगे जिसका वादा किया गया है, जो इस आयत के अंदर आया कि जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है, ऐसी बशारत अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। आज की ये आयत मुझे और आपको जो सबक देती हैं, इस आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 30 तक की आयत का आज हमने मुतालिया किया है। ये आयत मुझे और आपको बताती हैं जो मुनकरे हक होते हैं इस दुनिया के अंदर, मुनकर वो लोग जो इस दुनिया के अंदर सब कुछ मतलब जो है देखने के बावजूद इससे रूहगर्दानी करने वाले, जिन्हें कुफार मुशरिकीन कहा गया। दूसरा मतलब जो है लोग वो होते हैं जो मतलब जो है बाकायदा तौर पर जबान से इकरार करते हैं कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है और मतलब कलमतुल्लाह पढ़ते हैं, मगर साथ में मतलब जो है दूसरों को साजी ठहराते हैं, दूसरों के हमनवा बन जाते हैं, दूसरों की इत्तबा करते हैं और उसी मतलब मिज़दाक में रसूमात बिदात बदअकीदी में मुब्तला हो जाते हैं और दुनिया ही को समेटने में रहकर अपने मशन से मतलब जो है गाफिल हो जाते हैं। ऐसे लोग भी इसमें मुनकिर हक में शुमार किए जाते हैं। इन लोगों के सिलसिले में कहा गया कि जहन्नम जैसा अजाब उन्हें मतलब जो है अता कर दिया जाएगा, जिसकी सारी तफसीलात आपके सामने आई और मंजिल कशी की गई, जिसे सुनकर सहाबा कराम दहल उठते थे। आज हमें अपने जायजा मतलब जो है अपने दिलों का लेकर देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी वो मतलब जो है तकलीफ हुई, क्या वो एहसास जगा, क्या वो डर पैदा हुआ, क्या मतलब जो है इससे मतलब जो है बचने के लिए कुछ तदाबीर जहन मतलब जो है इख्तियार करना सोचना शुरू कर दिया है। ये वो मुहासिबा है जो मुझे और आपको मतलब जो है इन आयात के बाद मतलब जो है अपनी मतलब जो है जात पर मतलब जो है गौर करने की तरफ दावत देता है। दूसरा मरहला आया नेक लोग जो इत्तबा करने वाले, इसके मुताबिक मतलब जो है जमकर खड़े हो जाने
جانے والے وہ لوگ کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے لوگ جو ہیں وہ استقامت پر مطلب جو ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی مطلب جو ہے جم کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں کہ اگر ان کو مطلب جو ہے کہہ دیا گیا کلمت اللہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی کو چھوڑ دیا، دنیا کی ساری مطلب جو ہے نعمتوں کو چھوڑ دیا، ساری چمکنے والی چیزوں کو، مغناطیسیت کو ختم کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سوال یہ ہے ان آیتوں کی مطلب جو ہے تفسیر کے بعد ہم کس میں جانا چاہتے ہیں، اپنا کیا حساب کرنا چاہتے ہیں اور اپنا انجام کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خود فیصلہ کرنا، خود عمل کرنا اور خود مطلب جو ہے راہ کو تلاش کرنا، اس مطلب جو ہے آیت نمبر 26 سے 30 تک کی آیات مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور شعوری احساسات کو بیدار کرنے والے جذبات میسر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔